اختیار کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام، یہ سلیمان علیہ السلام کی تعمیر ہے، مسجد اقصی بیت المقدس۔ جب سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر سے مکمل کر کے فارغ ہوئے تو اب سلیمان علیہ السلام نے دعا کی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی بیت اللہ کی تعمیر کی تو پھر دعا کی، اے اللہ تو تمام لوگوں کے دلوں کو یہاں پھیر دے تاکہ تیرے بیت اللہ کی طرف آئیں۔ اللہ اس مکے والوں کو، یہاں کے رہائش پذیر لوگوں کو ہر قسم کی روزی اور میوجات عطا فرما۔ اب حاجی صاحبان نے دیکھا ہوگا بیت اللہ شریف میں بغیر موسم کے وہاں ہر پھل موجود ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکات۔ سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد اقصی فلسطین میں بیت المقدس کی اس مسجد کی، جس پہ آج کل کشمکش ہے، پوری عالم کفر یہود ان کے پشت پر ہے، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ مسجد اقصی کے جو رکھوالے ہیں، جو مسجد اقصی بیت المقدس پہ اپنے آپ کو قربان کرنے والے ہیں، ان کو ختم کر دے۔ اس کے ختم کرنے کے بعد پھر اپنے بموں سے، میزائلوں سے مسجد اقصی کو اڑائے، ڈہا دے، گرا دے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنی یہودی عبادت خانہ بنا دے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب اس مسجد کو مسجد اقصی بنا دی تو تعمیر کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لی، 3 دعائیں کی۔ حدیث میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دعا یہ کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما، ایسی حکمرانی عطا فرما کہ نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی ہو، نہ مجھے میرے بعد کسی کو ملی۔ مسجد اقصی کی تعمیر کی وجہ سے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ چنانچہ آپ علماء سے سنتے آ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکمرانی عطا کی تھی۔ اب ہماری حکومت ہے، لوگوں پہ تو کنٹرول ہے، وہ بھی کنٹرول نہیں ہے۔ آج کل تو حکومتوں کے کنٹرول، بلکہ اپنے لوگوں پہ بھی کنٹرول نہیں ہے، اپنے پولیس پہ کنٹرول نہیں ہے، اپنے فوج پہ کنٹرول نہیں ہے، عوام تو کیا۔ سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کے، چرندوں کے، ان کی بولی اللہ تعالیٰ نے سکھا دی۔ ایک پرندہ آواز نکالتی ہے تو سلیمان علیہ السلام سمجھ جاتے یہ پرندہ کیا کہتا ہے۔ ہم تو چون چون سنتے ہیں، پرندے ہیں چون چون، اس کی آواز سمجھ نہیں آتا یہ پرندہ کیا کہتے ہیں۔ جانوروں کی بولی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو سکھلا دی، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر جنگل میں گزر رہا ہے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ایک چونٹی نے جنگل میں اعلان کر لیا، او چونٹیوں سن لو، سلیمان کا لشکر پیدل گزر رہا ہے، ایسا نہ ہو تم اپنے بل میں، اپنے غاروں میں اندر ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم اس کو پتہ نہ ہو اور تمہیں پاؤں کے نیچے دبوچ لے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی بات کو سن لی اور سمجھ گئے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی حکمت، ہواؤں پہ حکمت، سلیمان علیہ السلام کے تخت پہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے، ہوا کو حکم دیتا، ہوا تابع، ہوا اس تخت کو اٹھا لیتے۔ جیسے ہمارے ہوائی جہاز یہاں سے آدھے گھنٹے کراچی میں، 40 منٹ میں کراچی پہنچتے ہیں، اس سے آدھے بہت قلیل مدت میں اتنے سے زیادہ مسافت سلیمان علیہ السلام کے تخت پہ پہاڑوں کے اوپر سے جا کے سفر کرتے۔ اللہ نے مسجد اقصی کی تعمیر کی بدولت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ او بھائی آج بھی وہی خدا ہے، ہم اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیں۔ قسم سے کہہ رہا ہوں، جو پیسہ مسجد میں لگے اس کا بدلہ اس دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی ملے گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب تعمیر کی پھر دعا کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے کہ نہ مجھ سے پہلے ہو نہ مجھ سے بعد میں کسی کو دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی۔ اور دوسرے دعا، اے اللہ مجھے ایسی حکومت جو تیرے حکم کے خلاف نہ ہو، تیرے حکم کے منشا کے موافق ہو۔ بہت سے لوگ شروع میں تو وزارت دولت مانگتے ہیں، جب سیٹ پہ آتے ہیں، جب وزیر بنتے ہیں تو پھر وہ غریبوں سے کیے ہوئے وعدے بھول جاتے ہیں۔ پھر جب اس کے دفتر میں غریب جاتا ہے، میں اور آج صاحب جاتے ہیں
وہ وزیر صاحب ایسے دیکھتا ہے، حاج صاحب میں تو آپ کو نہیں جانتا ہوں۔ اللہ سے دعا کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ جو مجھ سے پہلے بعد میں کسی کو نہ ہو، ایک دوسرا یہ کہ میری حکومت تیرے حکم کے خلاف نہ ہو، تیرے حکم کے بالکل سیم موافق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کر دی۔ اور تیسرا یہ دعا کہ اے اللہ تیرے اس مسجد اقصی میں، مسجد بیت المقدس میں جو بھی بندہ آئے گا، سفر کرے گا دور سے اور یہاں آ کر کے 2 رکعت نفل پڑھے گا، اس کو گناہوں سے ایسے صاف کر دے جیسے جس دن اس کی والدہ نے اس کو جنائی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے امید ہے سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی اللہ نے قبول کر دی۔ اب جو بندہ مسجد اقصی جاتے ہیں، وہاں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے اللہ اس کو گناہوں سے ایسے صاف کر دے جیسے جس دن اس کی والدہ نے جنائی۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ مسجد اقصی میں جن لوگوں نے، فلسطین کے لوگوں نے نماز پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ باقاعدہ مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے کے بعد حجاز سے باقاعدہ سفر کرتے اور آ کے مسجد اقصی میں بیت المقدس میں 2 رکعت 4 رکعت کچھ نفل پڑھتے ہیں، اور نفل پڑھنے کے بعد نہ اس کے فلسطین کے بیت المقدس کے بازار میں کسی سے بات چیت نہ کرتے، خاموشی سے نکل جاتے۔ جب ساتھی ساتھ ہے، خادم ساتھ ہے، وہاں عبداللہ ابن عمر کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ مکہ پہنچے، جب منزل پہ پہنچے تو کہا عبداللہ ابن عمر آپ وہاں مسجد اقصی میں گئے، نہ سفر کیا ہے، نہ کھانا کھایا، نہ کسی سے کوئی چیز لی، نہ کوئی سودا سلف کیا، نہ تجارت کی، آپ گئے نماز پڑھ لی اور بات چیت بھی کسی سے نہیں کی، نہ کسی سے ملے، واپس آئیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا میرا یہ ارادہ تھا سلیمان علیہ السلام کی دعا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرے یہ سفر صرف اس لیے ہو کہ اللہ کے گھر مسجد اقصی میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں تاکہ میری بخشش، میرے گناہوں کی صفائی ہو۔